ہم سورہ سبا تلاوت کر رہے تھے. ترجمہ تلاوت رکوع کے آخر تک ہو چکی تھی، مگر آیتیں صرف ابھی 10 ہوئی تھیں. اس لیے جہاں سے تلاوت رکوع ختم ہوئی، یعنی ترجمہ ختم ہوا، وہاں سے آج کی باقی آیات کا ترجمہ پھر کرنا ہوگا، میں تلاوت پھر کرنی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور داؤد کو ہم نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا. اس سے پہلی آیت کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد ایک عبد منیب تھے، اور چونکہ باقی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور جھک گئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد کی جسمانی طاقتوں اور
دنیاوی طاقتوں سب کو آپ کا مطیع کر دیا، یعنی پہاڑوں کے بھی آپ بادشاہ بنے اور ریگستانوں کے بھی، اور روحانی علماء کے بھی اور دنیاوی علماء کے بھی، روحانی بادشاہتوں کے بھی اور جسمانی بادشاہتوں کے بھی، یہ سارے مضامین اس میں داخل ہیں۔ اوے بھی ماں ہوا طیر، یعنی اے پہاڑوں، یعنی بڑی بڑی سلطنتوں، اور اے بڑی بڑی قوموں، اور اے پہاڑی علاقوں، یہ سارے شامل ہو جائیں گے۔ اوے بھی ماں ہو، داؤد کے ساتھ جھک جاؤ، والطیر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم تھا، یعنی بلند پروازوں میں اڑنے والے پرندے یا روحانی عالم، ان سب کو یہی حکم تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ جھک جائیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو بھی نرم کر دیا۔ اب لوہے کا نرم ہونا تاریخی پہلو سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے حضرت داؤد کے زمانے سے پہلے لوہے کی زرہیں وغیرہ بنائی جاتی تھیں، یا لوہے کے اوپر انسان کو ایسا عبور تھا جیسا حضرت داؤد کو اپنے زمانے میں ہوا۔ یہ ایک تاریخی پہلو ہے جس کی متعلق میں نے ایک دفعہ تفصیلی چھان بین کی تھی اور کروائی تھی، اور مختلف انسائکلوپیڈیا اور مختلف کتابیں دیکھ کر آخری نتیجہ یہی نکلا تھا کہ لوہے کو جیسے حضرت داؤد کی غلامی عطا ہوئی ہے، ویسا اس سے پہلے کسی دنیا میں کسی بادشاہ کو لوہے پر یہ مقدرت حاصل نہیں تھی۔ لنا کا مطلب ہے اس کو نرم کر کے ایسی حالت میں تبدیل کر دیا کہ اس سے وہ جس قسم کے کام چاہے لیتے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی لوہا استعمال تو ہوا ہے، لیکن اس شدت اور اس کثرت کے ساتھ لوہے کو مختلف استعمالات میں نہیں لایا گیا جیسا حضرت داؤد کے زمانے میں لایا گیا۔ بس یہ وہ پہلو ہے جو تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ عموماً آپ کو اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے، مگر تفسیر قرآن میں ہمیں لازماً مستند کتابوں کے حوالے دے کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کا یہ بیان ہی درست ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہاں، أَنْعِمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور یہ ہم نے حکم دیا تھا کہ سابغات بناؤ، اصل میں دِرٌ سابغٌ کہا جاتا ہے، ایسی زرہ جو پورے جسم پر چھا جائے، پوری طرح پھیل جائے جسم کے اوپر اور سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ ایسی زرہ کو بعد میں درٌ سابغٌ کہنے کی بجائے سابغٌ لفظ خود ہی اس صورتحال کا قائم مقام بن گیا، یعنی بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ضرور درٌ سابغٌ کہا جائے، جو صفت ہے اس کو اصل اسم کے قائم مقام بنا کر بطور اسم کے گویا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سابغن کہتے ہیں جو پوری طرح وسعت کے ساتھ ڈھانپ لے کسی چیز کو۔ بس ایسی سابغات یعنی ایسی زرہیں بنانے کا حکم دیا جو سارے بدن کو ڈھانپ لیں، اور ایسی زرہیں بنانی ممکن نہیں تھیں جب تک کہ باریک چھلوں کی نہ ہوں۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کے متعلق ہم تحقیق کر چکے ہیں کہ حضرت داؤد کے زمانے سے پہلے جتنے بھی عجائب گھر ہیں، یعنی عجائب گھر اب ہیں لیکن پہلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں جو حضرت داؤد کے زمانے کی پہلے کی زریں ملتی ہیں وہ موٹی پتیوں کی ہیں اور بھاری ہیں، ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ سارے بدن کو ڈھانپ سکے۔ حضرت داؤد کو جو لوہے پر قدرت بخشی گئی اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ لوہے کی اتنی باریک پتیاں بنانے کی توفیق ملی کہ ان پتیوں کو جڑ کے آپس میں ایک ایسا لباس بنایا گیا جو سارے بدن کو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کے باوجود انسان
سواری کر سکتا ہے، چھلانگیں لگا سکتا ہے، میدان جنگ میں پیدل دوڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ لباس نرم ہے اور وہ بدن کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے۔ اس لیے اس کے مان بعد علن اللہ الحدید کے بعد یہ زرہ کا ذکر چھیڑا گیا ہے۔ قدر فی السرد، یہ اللہ کا حکم تھا، کسی انسانی فوجی تجربے کی بنا پر نہیں ہوا تھا، بلکہ خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ ان کے خول چھوٹے رکھو۔ جو چھوٹے چھوٹے خول ہیں ان میں مڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور پتلی زرہیں بناؤ، اس کو لوہا ویسے بھی نہیں، تلوار ویسے بھی نہیں کاٹ سکے گی، چاہے وہ پتلی بھی ہو، یعنی وہ خود پتلے بھی ہوں، خود نہیں ہے میرا مطلب وہ چھلے پتلے بھی ہوں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا مچھلی کی چانے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، مچھلی کے جو پتے سے اس کے اوپر ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتے اگر موٹے ہوتے جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو حضرت داؤد کو عظیم فوجی فتوحات کی توفیق نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے لیے تیز رفتاری کی ضرورت تھی، اس کے لیے سوار ہوں یا پیدل ہوں، دونوں صورت میں اتنی موومنٹ یعنی حرکت کی سہولت ہونی چاہیے تھی کہ دشمن کھڑا کا کھڑا رہ جاتا اور ہر طرف سے اس پر حملہ کر دیا جاتا۔ یہ توفیق لوہے کو نرم کرنے کے نتیجے میں آپ کو ملی ہے۔ وعملوا صالحا، اس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ نیک اعمال بجا لانا۔ انی بما تعملون بصیر، میں ساتھ ساتھ تمہارے دیکھ رہا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محض ٹیریٹوریل فتوحات کی خاطر یہ قدرت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ حکم تھا کہ تم نے اطاعت خدا کی کرتے رہنا ہے، یعنی بندوں پر اپنی بادشاہی نہیں جتانی، بلکہ جیسا کہ اللہ چاہتا ہے ویسے بندوں پر حکومت کرنا، کیونکہ عمل صالح ایک لازمی شرط ہے ان انعامات کی اور ان افضال کی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جب تم نے عمل صالح چھوڑ دیا تو یہ ظاہری غلبہ بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ایسی ہوا کو مسخر کیا جس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کے برابر تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کے برابر تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اڑن کھٹولا یا کچھ اور؟ جو غیر احمدی علماء ہیں وہ کہتے ہیں اڑن کھٹولا آپ کو ملا تھا، جو ہواؤں میں صبح کے وقت بھی ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا اور شام کے وقت بھی ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، مگر اس اڑن کھٹولے کا کوئی نشان بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتا، کلیتاً غائب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو بھی نشانات ایسے عطا کرتا ہے جو کسی قوم کے غلبے کا یا غیر معمولی عزت کا موجب بنتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اللہ ان نشانات کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کشتی کے متعلق جیسا کہ فرمایا، اسی طرح حضرت موسیٰ کی فتوحات جن لوگوں پر ہوئی تھی ان کے نشانات کے طور پر باقی رہنے کا ذکر فرمایا، اور واقعتاً باقی رہے۔ یہ کھٹولے سے کیا دشمنی تھی خدا تعالیٰ کو کہ اس کھٹولے کے نام و نشان کو غائب کر دیا گیا اور اس سائنس کو کلیتاً فنا کر دیا گیا جس کے نتیجے میں یہ کھٹولہ بنایا گیا تھا۔ مولوی تو کہتے ہیں سائنس ٹھیک ہوئی نہیں، اللہ نے کارپیٹ کے اوپر پھونک دیا اور کہا کہ چلو اڑو اس کے اوپر بیٹھ کے۔ تو جتنی کہانیاں بعد میں سندھ باد وغیرہ کے زمانے کی میں لکھی گئی ہیں وہ اسی آیت کے نتیجے میں مسلمانوں کی غلط فہم کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایسا کوئی کھٹولہ نہیں تھا، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ سمندر کے کنارے تیز ہوائیں صبح سے کو ایک طرف سے چلتی ہیں اور شام کو دوسری طرف سے چلتی ہیں، اور عموماً 30-40 میل فی گھنٹہ عام بات ہے،
اور اگر دن رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا جائے جیسا کہ یہاں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو 12 40 تو 480، 40 کو 12 سے ضرب دیں تو 480 میل بن جاتا ہے، اور 16 تھی 48، اگر 16 میل عام سفر ہو قافلوں کا، جیسا کہ ثابت ہے کہ اتنا ہی ہوا کرتا تھا دن میں، تو بینے ہی 1 مہینے کا سفر ان ہواؤں کے نتیجے میں چلنے والی کشتیوں کا ہو سکتا تھا۔ لیکن ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کشتیاں بھی بین ہی اسی رفتار سے چلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا سفر صرف بیان فرمایا ہے۔ ہواؤں کی رفتار یہ تھی کہ اگر اس رفتار پر چلتی کشتیاں تو پھر یہ ممکن تھا۔ اب یہ جغرافیائی تحقیق ہے جو ہونے والی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ہم نے اس تحقیق کو ایک جغرافیہ دان کے سپرد کیا تھا کہ ہواؤں نے تو اب رخ نہیں بدل لیے، ہواؤں کے رخ تو وہی رہیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی فلسطین کے علاقے کی ہواؤں کی ادائیں معلوم کرنی چاہیے، صبح کب چلتی ہیں، شام کو کب چلتی ہیں، کس طرف سے کس طرف کو چلتی ہیں۔ اگر یہ ہوائیں معین طور پر ہمیں مل جائیں جیسے جغرافیہ کی کتابوں میں ضرور ہوں گی، تو پھر اس آیت کی تشریح سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اور حضرت سلیمان کو ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، عین القطر، یعنی تانبا عطا کیا گیا ہے۔ پیتل سے تانبا بنتا ہے، اور تانبے میں لوہے کے مقابل پر اور زیادہ صفات ہیں، نرم کر کے مختلف صورتوں میں ڈھال کر اس ایسی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جو لوہے سے نہیں بنائی جا سکتی۔ مثلا بجلی کے وہ تار جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں، نرم مڑ جاتے ہیں ہر شکل میں، وہ لوہے کے تار نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ایک اگلا قدم تہذیب کا ہے یا انسانی ترقی کا، جسے پھر الہام سے باندھا گیا ہے۔ یعنی لوہا بھی اللہ کے حکم کے تابع، اس کی ہدایات کے تابع حضرت سلیمان کے لیے مسخر ہوا تھا، اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا۔ حضرت داؤد کے لیے مسخر ہوا تھا، حضرت سلیمان کو ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے اس ترقی میں، اور آپ کو تانبے کی دریافت کی توفیق ملی ہے۔ تانبا وہ دھات ہے اس کو الوائے کہتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف دھاتیں ملا دی جائیں تو یہ انتہائی سخت بھی ہو سکتا ہے، اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ گویا پتھر کی طرح اس میں سے کوئی چیز اس میں سرایت نہیں کر سکتی کوئی چیز، اور اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جس چیز شکل میں چاہو ڈال لو۔ اس لیے آج کل دنیا میں، سائنس کی دنیا میں یا جو صنعتی دنیا ہے، اس میں تانبے کا استعمال بڑی کثرت سے ہوا ہے، اور بالکل انہی معنوں میں تانبے کو اگر آپ نکال دیں تو اکثر انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ یہ تانبے کی خصوصیات ہیں، یعنی الوائے کی، اس کو انگریزی میں الوائے کہتے ہیں، جس دھات کو دوسروں سے ملا دیا جائے، اس کو ہر قسم کی مختلف صفتوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو لوہے کی نرمی منتج ہوتی ہے اس دھات کی ایجاد پر، جس میں لوہا بھی شامل ہو جاتا ہے، دوسری دھاتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو پھر تیز سفروں کی توفیق عطا فرمائی، اور ایسی دھات عطا فرمائی جس کے چشمے بہتے تھے۔ یعنی یہ دھات بنتی ہی بہت تیز آنچ پر پگھلا کر، تانبے کو پگھلا کر، پیتل کو پگھلا کر، اور اس کے ساتھ دوسری دھاتوں کو ملانے سے بنتی ہے۔ تو عین القطر، اس دھات کے چشمے عطا کیے گئے، یعنی وہ جہاں بنتی تھی اس اوون میں بے انتہا گرمی ہوتی تھی، اور اس سے پھر ابل ابل کے دھات پھوٹا کرتی تھی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے ایسے جن عطا کیے جو اس کے سامنے
اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، یعنی نگرانی حضرت سلیمان کی تھی، مگر ان پر فتح اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ کوئی دنیاوی بادشاہتوں کی طرح آپ نے زبردستی قبضہ نہیں کیا تھا۔ اذن رب ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے حالات کے مطابق یہ ایسی قومیں تھیں باغی، جن کو خدا تعالیٰ زیر نگیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان کے زیر نگیں کیا گیا ان کو، اور یہ قیدیوں کی طرح جکڑی بھی جاتی تھیں یہ قومیں، اور ان سے کام لیے جاتے تھے۔ یہ ایک زمانے کا دستور تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے میں اگر غیروں کو حضرت سلیمان پر غلبہ ہوتا تو حضرت سلیمان کی قوم سے اسی طرح کام لیے جانے تھے۔ اس لیے ٹٹ فار ٹیٹ کا زمانہ ہے۔ جو غیر قومیں کیا کرتی تھیں، وہی غیر قوموں کے خلاف حضرت سلیمان کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ آج بھی فرعین مصر کی ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جن میں یہ پیرامڈز بنائی گئی ہیں۔ لمبا قافلہ چینز یعنی زنجیروں میں جکڑا ہوا غلاموں کا چلتا ہے، جو بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے ریموو کر کے ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تو اسی زمانے کے دستور ہیں جو پرانے زمانے کے تھے، کہ حضرت سلیمان کو بھی یہ قومیں عطا کی گئیں جو بہت جفاکش تھی، اور پہاڑوں کو حضرت داؤد کے تابع کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ پہاڑی قوموں کو حضرت داؤد کے تابع کیا گیا، اور انہی قوموں سے بعد میں حضرت سلیمان نے کام لیے ہیں۔ لیکن اذن رب ہی، از خود ان کے اندر کوئی ایسی انا نہیں تھی کہ ہم دوسروں کو قابض ہو جائیں اور ان کو غلام بنائیں۔ اللہ کی اجازت سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی بھی ہمارے حکم سے روگردانی کرے یا پھر جائے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب پہنچائیں گے۔ من یزغ زاغ یزیغ تو عام محاورہ ہے، آپ کو علم ہے سب کو، کسی اصل رستے سے ہٹ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جانا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، یہ جنات یعنی جفاکش پہاڑی قومیں، یعملون لہ ما یشاء، اس کے لیے بنایا کرتی تھیں جو بھی وہ چاہتا تھا، من محاریب، محاریب جنگی قلعوں کو کہتے ہیں، بہت عظیم شان جنگی قلعے جن میں بند ہو کر پھر لڑائیاں کی جاتی ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑے بڑے محاریب بناتے تھے، و تماثیل، اور بت بنایا کرتے تھے، فگرز۔ لیکن وہ فگرز جو تھیں، چونکہ وہ عبادت کی خاطر نہیں تھیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر وہ فگر جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو، وہ فگر اپنی ذات میں حرام نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ کی گڑیاں بھی تو ایک فگر ہی تھیں، اور کبھی بھی ان پر اعتراض نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فگرز تھیں موجود، لیکن چونکہ کوئی دور سے بھی ان کے متعلق ان کی طرف عبادت کا تصور منسوب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان فگرز کو ہرگز قابل اعتراض نہیں سمجھا گیا۔ بس حضرت سلیمان کے زمانے کی فگرز بھی اس غرض سے نہیں تھیں، بلکہ اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہوں وغیرہ کی تصاویر بتوں کی شکل میں بنا دی جاتی تھیں۔ اس کے سوا ان کی ہیبت اور جبروت کا مظہر اور کوئی چیز نہیں بنتی تھی۔ اگر فرضی خداؤں کی بنائی جائیں فگرز تو وہ حرام ہیں۔ اگر عملی طور پر ان فگرز سے کام لیا جائے یہ بتانے کے لیے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، تو محض اس حد تک کہ اس کی بات نہ کی جائے یہ جائز ہے۔ ایسی فگرز حضرت بدھا کی بعد کے زمانے میں اشوکا نے بنائی ہیں، اور مضامین جو ان کے ساتھ لکھے گئے ہیں ان سے
ان میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ تو وہ فگرز بھی وہاں جائز تھیں۔ اس لیے گزشتہ زمانوں میں، اور غالباً یہ قریباً وہی زمانہ ہوگا حضرت بدھ کا جو حضرت سلیمان کے زمانے کی باتیں ہیں، اس لیے میں واضح کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ آج کل بھی جو گھروں میں بعض گڈیوں یا اس قسم کی چیزیں یا شیروں کی تصویریں یا مچھلیوں کی یہ دکھائی دیتی ہیں، یہ قطعاً حرام نہیں ہے، کیونکہ ان کا عبادت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وجفان کل جواب ہے، اور تالابوں کی طرح بڑے بڑے برتن تھے، لگن ان کو کہتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فوجیں ہوا کرتی تھیں ان کی، جن کو انہوں نے پالنا تھا۔ ان فوجوں کی نسبت سے یہ ساری چیزیں ان کے لیے بنائی جاتی تھیں، یعنی ایسے بڑے بڑے تالاب تھے جو ایک جگہ پڑے رہتے تھے، ایسی دیگیں تھیں بھاری، لگن تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی ہی نہیں جا سکتی تھیں، انہی کے اندر کھانا پکایا جاتا تھا۔ وہ قدور الراسیات، اور اسی طرح بھاری دیگیں تھیں جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھیں۔ ممکن ہے لگن سے مراد وہ جگہ ہو جہاں کھانا منتقل ہو جاتا ہو دیگوں سے، پھر اور دیگیں وہ ہیں جن کے نیچے آگ جلتی ہو، لیکن وہ بھی اتنی بھاری تھیں کہ وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جاتی تھیں، ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھیں۔ اے آل داؤد، اللہ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی شکور، مگر افسوس کہ شکر کا حق ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے الشکور تھوڑے ہیں، یا تھوڑا ہے جو وہ شکر کر سکتے ہیں، شکر کا حق ادا کیا جا ہی نہیں سکتا۔ لما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، پس جب ہم نے اس پر موت کو مقدر کر دیا، قضا کر دی اس پر موت، فیصلہ کر دیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، ما دلہم علی موتہ، ان کو اطلاع نہیں دی اس کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمینی کیڑے نے۔ ان کو سے کیا مراد ہے؟ جن، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ایک زمینی کیڑے نے اطلاع دی ہے جو حضرت سلیمان کی سوٹی کھا رہا تھا، چاٹ رہا تھا، اندر اندر سے اس کو ختم کر رہا تھا۔ ایسے جونک لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو، نہ کسی سیونک لگ جاتی ہے، دیمک، وہ سوٹی کے نیچے سے کھاتی رہے گی یہاں تک کہ وہ کھوکھلی ہو کے ایک دم کلیپس کر جائے گی، گر جائے گی نیچے۔ تو یہ اطلاع دینے کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ فلما خرّ، جب وہ سوٹی گر گئی، کھائی گئی اندر سے، تبینت الجن لو کانوا یعملون الغیبا، تب جنوں نے معلوم کر لیا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلیل بیگار میں وہ مبتلا نہ رہتے۔ وہ تو اسے بیگار سمجھ رہے تھے نا جو ان سے لی جا رہی ہے۔ اب اس کے متعلق مختلف تفاسیر ایک حیرت انگیز اور خوفناک منظر پیش کرتی ہیں جس کا حقیقت حال سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ سوچتے ہیں مفسرین، الا دابۃ الارض سے کیا مراد ہے؟ تاکلو من ساتہ، وہ چھوٹا کون سا ہے جس کی اطلاع جنوں کو اس کیڑے نے دی، اور اس وقت تک نہیں دی جب تک اس نے سوٹے کو کھا نہیں لیا۔ اس پر انہوں نے ایک فرضی کہانی بنائی ہے، اس کو حقیقت حال میں منتقل کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ حضرت سلیمان جب وفات پا گئے تو سب کو فکر ہوئی کہ اگر جنوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت سلیمان کی وجہ سے ہی تو وہ قابو میں تھے،
ایک عام بغاوت ہو جائے گی اور ہم جنوں سے فائدہ اٹھانے میں سے محروم رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان کو فوت شدہ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی بالکنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ وہاں وہ ایک سوٹے پر یوں، جو ان کی عصا ان کی حکومت کا نشان تھا، یوں کھڑے تھے اور گزرنے والے جن گویا اسی راستے سے گزرتے تھے، اپنے کام کی جگہوں پہ جاتے ہوئے وہ اوپر دیکھ رہے تھے کہ سلیمان دیکھو کھڑے ہے ابھی تک۔ اس وقت تک وہ کام کرتے رہے۔ جب وہ دیمک نے چاٹ لیا سوٹا تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان بھی دھڑام سے سامنے جا پڑے۔ یہ ترکیب تھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کہ جنوں کو دھوکے میں رکھا گیا، اور جب ان کو پتہ چل گیا اوہ ہو یہ تو دھوکہ ہو گیا ہم سے، تو اسی وقت انہوں نے بغاوت کر دی۔ یہ اتنی احمقانہ کہانی ہے کہ اس کا قرآن سے دور کا بھی تعلق نہیں، صرف یہ مولویوں کی سروں کی وہ پروردہ چیز ہے کوئی۔ پہلی بات یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان جو ایک نبی تھے ان کی یہ بے عزتی کرواتا کہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کو لا کر کھڑا کیا گیا ایک بڈھے کے طور پر جو اپنے چھوٹے پر یوں کھڑا ہے، اور کوئی نگران کوئی اور سی چیز ملتی ہی نہیں کھڑا کرنے کے لیے۔ وہی سوٹا ہے جو لکڑی کا جس کو دیمک لگی ہوئی ہے نیچے سے اور دیمک چاٹ رہی ہے، اور وہ دن رات کھڑے ہیں، ہر گزرنے والا دیکھتا ہے وہ سلمان کھڑا ہے۔ اتنی پاگلوں والی بات ہے کہ عام کہانی بنانے والا بھی اتنی بیوقوف والی کہانی نہیں بنا سکتا۔ اور پھر دیمک کو کتنے دن لگنے تھے اس کو چاٹنے میں دیمک تو دیکھتے دیکھتے چاٹ جاتی ہے، اس کا نچلا حصہ جو زمین پہ ٹکا ہوا تھا وہیں سے دیمک نے چاٹنا شروع کیا ہوگا، ورنہ یہ ہے ہو کیسے سکتا ہے کہ دیمک پہلے سے ہی حضرت سلیمان کے عصا جو بادشاہت کی نشانی تھا وہ اس کے اندر لگی ہوئی تھی۔ بالکل غلط تصور ہے، بادشاہوں کے عصا اس قسم اس طرح پاگلوں سے نہیں بنائے جاتے کہ وہ عصا بھی ہیں اور اندر دیمک بھی چاٹ رہی ہے۔ بہرحال نقشہ یہ ہے کہ وہ دیمک لگی ہوئی تھی اندر۔ کتنے دن لگنے تھے اس میں؟ 4 دن، 5 دن، 10 دن؟ جتنا لمبا عرصہ دیمک کو عصا چاٹنے کا لگے گا اتنی دیر میں ناش کو متفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے لاش کے متفن ہونے کے لیے اگر ہفتہ چاہیے تو ہفتہ لے لو، ایک ہفتے سے زیادہ اس ترکیب سے حضرت سلمان کی عمر لمبی نہیں چل سکتی۔ ایسی بے معنی کہانی ہے، ایک نبی کی بے عزتی کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے دن یہ مولوی کہتے ہیں؟ مہینہ، یعنی ایک مہینہ تک نبی کی لاش کھڑی رہی تاکہ جن قابو رہیں۔ آخر اس لاش نے گرنا تھا، آخر جنوں نے اطلاع پا لینی تھی کہ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کا اصل معنی لازماً کچھ اور ہے۔ دعوت الارض سے مراد حضرت سلیمان کا وہ بیٹا ہے جس نے بعد میں تخت نشین ہونا تھا، اور وہ بیٹا حضرت سلیمان کے آخری ایام میں اندر حکومت کو کھوکھلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب تک حضرت سلیمان کی وصال کا وقت آیا ہے وہ آپ کے عصا یعنی حکومت کے نشان کو کلیتاً کھا چکا تھا۔ اسی بیٹے کا ذکر دوسری آیات میں ملتا ہے کہ کس طرح وہ ناخلف تھا، اور حضرت سلیمان نے اس کو دیکھ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میری حکومت جو ہے میری حکومت کو ایسی بنا کہ میرے بعد پھر وہ نہ ہو سکے، ویسی نہ ہو سکے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو علم تھا کہ آپ کے بعد اتنی وسیع حکومت پر کوئی اور بیٹھے گا، اور اگر اسی شان سے حکومت چلتی رہی تو رعایا اس کے ظلموں کا نشانہ بنے گی۔ اس لیے خود گویا اپنی حکومت کے خلاف ایک دعا کر دی ہے کہ میری زندگی تک رکھ، اس کے بعد پھر کوئی بھی اس حکومت کا وارث نہ بن سکے۔ یہ وہ وارث ناخلف وارث تھا جو آپ کے عصا کو یعنی حکومت کو چاٹ رہا تھا۔ جب حضرت
سلیمان کا وقت آیا تو اس موت کی اطلاع جنوں کو اس کیڑے کے سوا کسی نے نہ دی. یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات بدل رہے ہیں، اور جب موت کا وقت آیا ہے تو اس جو بیٹھا ہے تخت پر اس نے ظاہر کر دیا کہ اب گیا سلیمان کا زمانہ، اب میں ناخلف لڑکا ہوں جس کے سپرد حکومت کی باغیں کی گئی ہیں. اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ بڑی طاقتوں کو اپنے قابو میں رکھ سکے. اس وجہ سے جنوں کو پتہ چل گیا. یعلمون الغیب سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی زندگی میں جو کچھ یہ لڑکا حرکتیں کر رہا تھا، اگر ان کو پہلے پتہ لگ جاتا تو شاید پہلے ہی بغاوت کر بیٹھتے. لیکن چونکہ وہ مخفی باتیں تھیں کہ اندر اندر یہ ایسی نامناسب کاروائیاں کر رہا تھا جس کے نتیجے میں حکومت کھوکھلی ہو رہی تھی. جنوں کو اس کا نہیں پتہ چلا. ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس دردناک عذاب میں مبتلا نہ رہتے، اس ذلیل کرنے والے مہین میں جس نے ان کو حقیر کر رکھا تھا. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. اب اس کے بعد جو سبا کی سلطنت کی باتیں ہو رہی ہیں، سبا کی سرزمین کی، یہ سلیمان کے زمانے کی باتیں ہیں، نہ کہ اس بیٹے کی زمانے کی. سلیمان کی سلطنت کی وسعت اور اس کی ہیبت کا دور دور تک پہنچنا اس سلیمان کی وجہ سے ہوا تھا. بیٹے کے زمانے میں تو سب حکومت برباد ہو گئی. حضرت سلیمان کے زمانے میں کیا کیا باتیں اور ہوئیں، اب اس طرف اشارہ ہے. لسبع فی مسکنہم آیہ، سبا کی قوم کے لیے ان کے مسکن میں ایک بہت بڑا نشان تھا. جنتان عن یمین و شمال، وہ قوم ایک ایسی جگہ آباد تھی جس کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف بہت بڑے بڑے عظیم الشان باغات تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ اس عبارت سے ملتی جلتی عبارت ہے جو حضرت داؤد کے متعلق نازل ہوئی ہے. تم اللہ کا عطا کردہ رزق سے کھاؤ اور تصرف نہ کرو، اسراف تصریف سے کام نہ لو. وشکروا اللہ، اس کا شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اگر اہل شہر یا اہل سلطنت نیک ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے بلدۃ طیبۃ. ایک ایسی حکومت ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جس میں رہنے والوں کی وجہ سے آپ نیک ہی پائیں گے. یعنی ساری حکومت ہی نیک ہو جاتی ہے، سارا ملک ہی نیک ہو جاتا ہے. اور جب وہ نیک ہو، وہ نیک کس طرح ہوتا ہے؟ وشکروا اللہ، اس سے پہلے ذکر گزر. جب خدا کا شکر کرتے ہیں تو وہ پاک لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ پاک رہتے ہیں. اور جب یہ ہو تو رب غفور، پھر اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان سے صرف نظر فرماتا ہے اور ان غلطیوں کی ان کو سزا نہیں دیتا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اعراض کیا، یعنی الہی تعلیمات سے پھر گئے اور یہ بھول گئے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. ارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پر ایک پانی کے بند کا طوفان بھیجا. پانی کے بند کا طوفان کیا تھا؟ جیسے ڈیم ہوتی ہے زمانے میں، اس زمانے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ڈیمز بنائی گئی تھیں بڑی بڑی، اور ان سے آبیاری کی جاتی تھی اور بہت ہی علاقے کو برکت ملتی تھی اور تراوت نصیب ہوتی تھی. اور باغات انہی ڈیمز کے پروردہ تھے. یعنی وہ بڑے بڑے بند بنا کر جو پانی کو روکا گیا تھا
وہی بند تھے جن کی وجہ سے یہ جنتیں ان کو عطا ہوئی تھی، دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اللہ کے اس فضل کو وہ کھا رہے تھے اور بھول گئے تھے کہ محض خدا کا فضل ہے۔ وہی ڈیم ان پر توڑ دی گئی ہے، اور اب نئی تحقیق سے 100% قطعیت کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ڈیم کہاں تھی اور کیسے ٹوٹی تھی، اس کے سیلاب نے کیا رخ کیا تھا۔ اس سیلاب کے نتیجے میں یہ باغات اور یہ بستی بالکل تباہ کر دی گئی، ان پر بند کا عذاب ٹوٹا ہے۔ اس عذاب نے کیا کیا؟ بدلناہم بجنتیہم، ان کی 2 جنتوں یعنی 2 باغوں کی بجائے ایسے باغات میں تبدیل ہو گئے، جنتیں ہم نے تبدیل کر دیا، ذوات اکل خمتن، نہایت ہی بدمزہ پھل لگتا تھا ان کو، یعنی جو جنگلی جڑی بوٹیوں کا پھل ہوتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوا کرتا، اصلن، اور جھاؤ بہت تھے۔ اور یہ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ سیلاب کے بعد جس زمین پہ سیلاب ہے وہاں یہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور کچھ بیریاں بھی تھیں۔ بیریاں اگرچہ ایک عام جنگلی پھل سمجھا جاتا ہے مگر مزے کا تو ہوتا ہے اور کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے یہ کیا کہ بیریاں وہاں کم اگائیں اور جھاؤ زیادہ اگا دیے، کیونکہ عبادی شکور بھی قلیل تھے۔ تو بین ہی ان کی سوسائٹی کا ایک منظر سیلاب کے بعد اسی طرح ابھرا ہے زمین پر جیسے وہ خود لوگ تھے، تھوڑے شکر ادا کرنے والے تھے، تھوڑی بیریاں تھیں جو کچھ نہ کچھ پھل تو رکھتی تھیں بہرحال۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو جزا دی بما کفروا، اس چیز کی جو انہوں نے کفر کیا۔ هل نجازی الا الکفور، کیا ہم ناشکروں کے سوا اور کو بھی ایسی جزا دیا کرتے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے، ان کے عروج کے زمانے کی تصویر ان کے زوال کے زمانے میں بھی اسی طرح کھینچ دی گئی ہے۔ جو کچھ وہ کھاتے تھے فضل الہی کی وجہ سے کھاتے تھے، اس فضل کا وہ انکار کر بیٹھے تھے، بس جس چیز کے ذریعے وہ ان نعمتوں میں خدا تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، فضل، بین ہی وہی چیز جب شکر سے خالی ہو گئی تو ان کی ہلاکت کا موجب بن گئی۔ اب آگے اور بھی بستی کو ذکر ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے بنائی بینہم ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اس بستی کے درمیان یا ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی۔ القریٰ جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے یا واحد کا لفظ ہے؟ بستیوں کا جمع کا لفظ ہے نا، قریہ واحد اور قریٰ اس کی جمع ہے۔ بس التی بارکنا فیہا، یہ کون سی بستی ہے جسے خدا نے برکت دی تھی؟ قرآن ظاہرتاً، ظاہری طور پر ایسی بستیاں عطا کیں، وقدرنا فیہ السیر، اور ان کے درمیان فاصلے مقرر کیے، سیرو فیہا لیالی و ایام آمنین، اور وہ ایسی پرامن جگہ بنائی گئی کہ ان کے درمیان وہ راتوں کو بھی اور دن کو بھی کھلا سفر کر سکتے تھے بغیر کسی خطرے کے۔ جعلنا بینہم سے مراد ہے وہ لوگ جو سیل علم کا شکار ہوئے، ان کا حدود اربع یا ان کی جغرافیائی حیثیت بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایک ایسی جگہ واقع ہیں کہ ان سے ایک طرف خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی مقدس بستی غالباً فلسطین مراد ہے، وہ واقعہ ہے، اور اس سے ایک سلسلہ چلتا ہے بستیوں کا جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اور بعد میں ان کو بھی سزا ملی ہے مگر اور وجہ سے۔
تو یہ جہاں تک میں نے نقشے پر غور کیا ہے، یہ عراق سے لے کر فلسطین تک پھیلا ہوا ایک سارا سلسلہ ہے۔ اس کے متعلق آج کل بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور نیشنل جیوگرافی میں وہ اس تحقیق کا محصول چھپتا بھی ہے۔ اگر کسی نے مزید معلومات حاصل کرنی ہوں تو اس رسالے سے وہ معلومات حاصل کرے۔ واقعتاً کسی زمانے میں یہاں ایسی بستیاں تھیں جو ایک دوسرے سے قریباً ملی ہوئی تھیں، اور چونکہ دونوں طرف آبادیاں تھیں اور منظم آبادیاں تھیں، اس لیے ایک بستی سے دوسری بستی کے درمیان سفر میں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا کرتا تھا۔ بالکل ایسی ہی بستیاں شمالی اٹلی میں موجود ہیں، اس میں ہم نے سفر کیا ہوا ہے۔ فائدہ تمہیں یاد ہے، تم بھی ساتھ تھی، کہ جب ہم نے بڑی سڑک جو آٹو بان کہلاتی ہے وہ چھوڑ کر یہ پسند کیا کہ چھوٹی سڑکیں جو شہروں میں سے گزرتی ہیں ان کو پکڑ لیں، تو ہو ہی نہیں سکا کہ دو شہروں کے درمیان کوئی خالی جگہ دیکھ لیں۔ مسلسل ایک شہر ختم ہو رہا ہوتا تھا تو دوسرا شروع ہو رہا ہوتا تھا، اور کار روک کے کھانا کھانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ 3 بجے تک ہم نے انتظار کیا کہ شاید اب ہمیں موقع مل جائے۔ پھر میں نے کہا بچوں کو بہت بھوک لگ گئی تھی کہ چلو کہیں بھی شہر میں ایک طرف کھڑا کر لیں۔ تو عملاً یہ بستیاں ابھی بھی اسی طرح چلتی ہیں، اور ان بستیوں کے درمیان سفر بالکل محفوظ ہے۔ درمیان میں کوئی اجنبی جگہ نہیں آتی جس میں ڈاکہ پڑ سکے۔ تو بین ہی یہی صورت پرانے زمانے میں فلسطین کی طرف سے مغرب کی طرف، مشرق کی طرف پھیلنے والی بستیوں کی ہوا کرتی تھی۔ سیرو فیہا لیالی و ایام آمنین، اس میں سیر کرو اب رات کو بھی اور دن کو بھی، آمنین، امن حاصل کرتے ہوئے، امن کے ساتھ، بے خوف۔ ان بد نصیبوں نے پھر اس پر ایک دعا کی، جب ان کے دل پھٹ گئے تو دوسری بستیاں ساتھ جڑی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان فاصلے ہوں، ہم ایک بڑے علاقے کے مالک بنیں، اور دل پھٹے ہوئے تھے۔ تو یہ دوسرے اور لوگ ہیں، یہ پہلی بستیوں والے نہیں ہیں۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے۔ اسفار سفر کی جمع ہے، اور سفروں میں دوری کا مطلب ہے ہماری مسافت جو ایک بستی سے دوسری تک ہے اس کو بڑھا دے، تاکہ بیچ میں خالی علاقے بھی ملے کچھ۔ اور چونکہ ان کی یہ دعا ایک دوسرے سے منافرت کی وجہ سے تھی اور دل پھٹ چکے تھے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے یہ دعا کسی نیک جذبے سے نہیں کی تھی۔ ظلموا انفسہم، انہوں نے یہ دعا خود اپنے اوپر ظلم کی راہ سے کی تھی۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصے کہانی بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو کلیتاً توڑ توڑ کر پارا پارا کر دیا۔ کل ممزقین، ان کو پیس پیس کے ایسا پیسا کہ گویا پس کر ہی رہ گئے، کھلے کھلے ہو گئے نا پھر اس طرح۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانات ہیں لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ دراصل شکر کا مضمون تو جیسے پہلے گزر چکا ہے، جو شکر کرنے والے ہیں ان کو خدا عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ صبر کا مضمون اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب دنیا میں سویلائزیشن پھیلتی ہے، چھوٹے قصبے بڑے شہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، تو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر یہ کام چلتے ہیں، اور صبر ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ہر چیز حاصل کر لو۔ تو جن کی سویلائزیشن کو بڑھا کر عظیم شان علاقوں میں تبدیل کرنا مقصود تھا،
انہوں نے یہ پسند نہیں کیا، ان سے صبر نہیں ہو سکا، نا شکر ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یہ جزا ان کو دی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان پر ابلیس کی بات پوری اتری۔ صدق علیہم ابلیس ہو، ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا ظن سچا کر دکھایا۔ فاتبعوہ، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ الا فریقا من المومنین، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے جنہوں نے ہرگز ابلیس کی پیروی نہیں کی۔ صدق علیہم ابلیس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابل پر ابلیس کی بات سچی نکلی۔ اللہ نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تجھے میرے مومن بندوں پہ غلبہ نہیں ہوگا، تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ فرمایا کہ ابلیس کی بات ان لوگوں کے حق میں پوری اتری جن کے متعلق اللہ کا فرمان پہلے ہی سے تھا کہ جو خدا کے بندے نہیں رہیں گے ان پر ابلیس نے غلبہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، ابلیس کو ان پر کوئی استدلال کی فتح نصیب نہیں ہوئی، یعنی جو غلبہ تھا وہ رسمی غلبہ تھا اور بغیر استحقاق کے تھا۔ سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں جو کھلی کھلی اور واضح اور غالب آنے والی دلیل ہو۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ابلیس نے کوئی ایسا نیا استدلال نکال لیا جس کی وجہ سے گویا نعوذ باللہ خدا کی بات جھوٹی نکلتی۔ سلطان تو محض اللہ کے بندوں کو ملا کرتی ہے، ابلیس کو سلطان ملتی ہی کبھی نہیں۔ اور جن آیات کی طرف اشارہ میں نے کیا ہے وہاں بھی خدا کے بندوں کے سلطان کے حامل ہونے کا ذکر ہے، ابلیس کا نہیں۔ تو ابلیس کو ان پر کوئی بھی منطقی غلبہ حاصل نہ ہو سکا، کوئی بھی ایسا غلبہ حاصل نہیں ہو سکا جس کے جواب میں اگر منطق کے نتیجے میں دلائل کیے دیے جائیں تو وہ غلبہ عارضی ثابت ہو اور جھوٹا نکلے۔ وہ ایک دائمی غلبہ ہے، ایک ایسی سلطان ہے جس کو اٹھا کے ایک طرف پھینکا جا ہی نہیں سکتا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، یہ سب کچھ جو ظاہری طور پر ابلیس کو ان پر حکومت ملی بھی، یہ اس لیے تھا کہ ہم مومن بندوں کو غیر مومنوں سے الگ کر دیں۔ مومن بندے کون تھے؟ بالآخرت، وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں سے ان کو ممتاز کرنا مقصود تھا جو آخرت میں کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے۔ حفیظ کس کو کہتے ہیں؟ جو حفاظت کرتا ہے۔ تو بظاہر اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حفاظت نہیں ہو سکی، وہ شیطان کے حوالے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ خدا نے اپنے ان بندوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے جو اس کے بننا چاہیں، ان کو تو اس شیطان سے خدا نے محفوظ رکھا۔ بس ابتلا کے دوران وہی لوگ شیطان کے ہو جاتے ہیں جن کو یہ آسمانی حفاظت نصیب نہ ہو۔ بس تیرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے۔ ہر چیز پر حفیظ کا ایک یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کو ضرور پورا کرتی ہے۔ اور یہاں چونکہ مقصد ان کا ابتلا تھا، لِنَعْلَمَ مَن یُؤْمِنُ بِالْآخِرَۃِ، بس جو بھی حالات تھے انہوں نے اسی طرح رہنا تھا جب تک بالآخر کھوٹے کھرے کی تمیز نہ ہو جاتی۔ اور اللہ ہر چیز پر حفیظ ہے، اس نے جس مقصد کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں ان کی اس وقت تک حفاظت فرماتا ہے جب تک وہ مقصد
کھل کر باہر نہ آ جائے. اب نماز کا وقت چونکہ ہو رہا ہے, آج تھوڑے وقت پہلے ختم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے؟ اگر کو کل سے شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب غائب ہیں.